السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آپ میں سے کس کو نہیں پتا کہ نئے آرمی چیف آ گئے ہیں، اور وہ ہیں بھی سید ہیں، حافظ بھی ہیں، اور اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ ان کی تلاش میں ان کا کو بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے آج ان کے آبائی علاقے میں گئے تھے، ڈیری حسن آباد، ڈیری حسن آباد، ڈیری حسن آباد، راولپنڈی۔ تو یہ کافی لوگوں سے ادھر ملے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور ان کا دورہ آج کیسا رہا، ادھر کون سی نئی معلومات ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، وہ اس بارے میں بتائیں گے۔ اور اعزاز صاحب ذرا دیکھیں نا، ایک ہر چیز چینج ہو گئی ہے۔ جی بالکل، نہ صرف آرمی چیز بدلا ہے، ادھر جو ہے صوفے بدل گئے ہیں، جی ہاں، پوزیشن بھی بدل گئی ہے، پوزیشنیں بدل گئی ہیں، اصل بات یہ ہے۔ اور جو ریڈیو بھی نیا آ گیا ہے، جی ہاں، یعنی یہ اس ٹائم کا تھا جب آصم منیر صاحب شاید چھوٹے تھے تو اس ٹائم چلتا تھا۔ پہلے والا جو ہے جب باجوہ صاحب چھوٹے ہوتے سنتے تھے نا، وہ اس طرح کا تھا، وہ اس ٹائم تھا۔ تو یہ باجوہ صاحب گئے تو آپ نے ریڈیو بدل دیا باجوہ صاحب والا، یار یہ دیکھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم چائے بھی پڑی ہوئی ہے، اور چائے کے ساتھ 3 چمچے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ چیمہ صاحب جو نئے آرمی چیف آتے ہیں نا، تو ان کے ارد گرد چمچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے، چاپلوسی کی، تعریفوں کی بھی۔ لیکن میرے خیال میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ پاکستانی آرمی کے جو نئے کمانڈر ہیں، نئے چیف ہیں، وہ کون ہیں، اور جب آپ کسی شخصیت کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا کہ ان کی جو پالیسی سازی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی مقصد کے لیے میں آج راولپنڈی کے علاقہ ڈھیری حسن آباد، وہاں پر میں ان کے محلے میں ان کے گھر میں گیا ہوں۔ چیمہ صاحب نارمل سا گھر ہے، تقریباً 7-8 مرلے کا گھر ہے، اگر کچھ زیادہ کام ہوا تو مجھے پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ کو اگر کوئی جی غلط بیانی جی اگر کوئی غلط بیانی ہے، خیر اینی ہو۔ تو ایک مناسب سی گلی ہے، متوسط طبقے کا ایک علاقہ ہے، درمیانی طبقے کا ایک علاقہ ہے جس میں وہ رہتے تھے، جو اسی گھر میں وہ پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام تھا سرور منیر۔ سرور منیر صاحب جو غالباً بچپن میں تھے، اور ان کے جو والد تھے، مجھے پتہ چلا کہ یہ جالندھر ہندوستان سے 1947 سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں۔ ہندوستان کا جو علاقہ جالندھر ہے پنجاب میں، اور وہ اتفاق سے علاقہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، یاد ہے نا آپ کے ساتھ ہی؟ جی میں اکٹھا ہی تھا اتفاق سے، تو پرانی بات۔ اینی ہاؤ، تو جالندھر سے اگر پیچھے دیکھا جائے تو ان کا جلندھر سے تعلق ہے۔ پارٹیشن کے دوران اس طرح بہت ساری فیملیز آئی، آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کا جو تعلق تھا وہ بھی جلندھر سے تھا۔ اینی ہاؤ، تو یہ آئے یہاں پر آباد ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ان کی جو فیملیز ہیں راولپنڈی میں ہی رہتی ہیں، اڈیالہ روڈ کی طرف، ڈیری حسن آباد اور ارد گرد۔ جو ان کے والد ہیں وہ مذہبی اور دیندار شخصیت تھے، سرور منیر صاحب جو ہیں، سرور منیر، سید سرور منیر، وہ مذہبی شخصیت تھے اور پڑھے لکھے آدمی بھی تھے، اور یہاں پر ایف جی ٹیکنیکل اسکول ہے، اس کے وہ ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں۔ بڑا مشہور اسکول ہے، بڑے سیلیبریٹیز پیدا ہوئی ہیں۔ جی ہاں، لیکن چیمہ صاحب جو اہم بات یہ ہے کہ ان کے والد کی بھی خواہش تھی، اور ان کی فیملی چونکہ مذہبی ذہن رکھتی تھی، تو ان کی خواہش تھی کہ ان کا جو بیٹا ہے نا وہ حفظ کرے۔ تو ابتدائی طور پر جو عاصم منیر ہیں ان کو اسکول میں داخل نہیں کیا گیا، ان کو مدرسے میں داخل کیا گیا۔ راولپنڈی کا ایک مدرسہ ہے، حافظ خلیل صاحب کا مدرسہ، جو کہ ہمارے حافظ طاہر خلیل صاحب ہیں، ان کے والد ہیں، جو جرنلسٹ ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب، جنگ جیو کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے والد کے مدرسے میں یہ پڑھتے رہے، انہوں نے حفظ کیا، 7ویں جماعت تک یہ اسکول نہیں گئے، اور یہ ابتدائی جو ان کی جو تعلیم ہے وہ رسال پور میں، پنڈی کے سے آگے رسال پور، پی ایف جی اس لیے وہاں پر رسال پور میں ان کی ابتدائی تعلیم وہاں پر ہوئی، کیونکہ ان کے جو والد تھے سرور منیر صاحب، ان کی وہاں پہ ٹرانسفر تھی، وہاں پہ پوسٹنگ تھی، تو وہ اپنے بچوں کو وہاں پر لے گئے۔ تو جو عاصم منیر ہیں، انہوں نے 7ویں جماعت تک تعلیم نہیں کی، پھر ابتدائی جو انہوں نے تعلیم ہے 8ویں میں داخل ہوئے، حفظ کیا ہوا تھا، تو 8ویں انہوں نے پاس کی، 9ویں اور 10ویں وہ رسال پور میں انہوں نے تعلیم کی۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ وہ یہاں پر جب پنڈی میں آ گئے، ان کے والد کی دوبارہ ٹرانسفر ہوئی، تو یہ پنڈی کے جو ایف جی ٹیکنیکل اسکول ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سا عرصہ غالباً یہ جاتے رہے، اور پھر سر سید کالج راولپنڈی میں ہے۔
جدھر باجوہ صاحب بھی پڑے ہوئے ہیں، جدھر باجوہ صاحب بھی پڑے ہوئے ہیں، اور جنرل باجوہ، جنرل باجوہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے نا عرفان صدیقی صاحب سینیٹر مسلم لیگ نون کے، یہ بھی وہاں پر پڑھاتے رہے ہیں، اور یہ حافظ جو عاصم ہیں، عاصم منیر صاحب، یہ عرفان صدیقی صاحب کے بھی شاگرد ہیں، بلکہ قمر باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی عرفان صدیقی صاحب وہ بھی شاگرد ہیں، وہ بھی، لیکن ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں عرفان صدیقی صاحب سے، غالباً ایک ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہوں بھی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ عرفان صدیقی صاحب بیرون ملک کہیں جا رہے تھے، تو وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں کوئی صاحب ملنے آئے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر کوئی برا نہ منائے، تو پھر وہ جنرل صاحب آئے، انہوں نے سلوٹ مار کے بتایا کہ سر میرا نام عاصم منیر ہے۔ نہیں، یہ الٹ ہو گیا، اچھا، میں وہ قمر باجوہ تھے، اچھا قمر جاوید باجوہ تھے، اوکے، اچھا، پھر میں مکس کر رہا ہوں، اور وہ اس ٹائم جو ہے نا کور کمانڈر راولپنڈی تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی ادھر ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی، پتہ نہیں شاید لاہور سے، جیسے راولپنڈی اسلام آباد سے کراچی جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی۔ اچھا، میں مکس کر گیا ہوں، جو جنرل عاصم ہیں، ہاں، ان کے جو جنرل قمر باجوہ ہیں، ہاں، ان کے جو فادر ان لا ہیں جنرل امجد، یہ عرفان صدیقی صاحب ان سے ملنے گئے ہوئے تھے کسی اور کام کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، تو ادھر عاصم منیر آئے، جی ہاں، اور انہیں تو نہیں آئیڈیا تھا کہ بھئی یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ دونوں کے کیس میں نہیں آئیڈیا تھا، اور اس سے ویسے یہ بھی پتہ چلتا ہے بعض اوقات ہمیں جو بڑے شارپ قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، پوزیشن ہولڈر، وہ یاد رہ جاتے ہیں، ٹھیک بات، تو سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ دونوں اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے آگے خود اپنا تعارف کرایا کہ جی میں آپ سے پڑھا ہوا ہوں، ہاں، یعنی کہ عاصم منیر صاحب نے جنرل اعجاز امجد کے گھر سے نکلے، یہ وہاں پر موجود تھے، ان کو سلوٹ مارا اور بتایا کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اسی طرح قمر باجوہ جو ہے انہوں نے ایئرپورٹ پر ان کا اپنا بتایا جی کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ لیکن جو عرفان صدیقی ہیں ان کی ایک کی ملاقات ہے، اور وہی ملاقات ہے، اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں، اگر ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، کم از کم ہمیں نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، بیک ٹو ڈیری حسن آباد، جہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں، اس گھر میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر رسال پور چلے گئے، وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، سر سید کالج تک ہم پہنچے۔ تو جب یہ ابتدائی طور پہ وہاں پر موجود تھے ڈیری حسن آباد کے علاقے میں، تو ان کے گھر کے بالکل سامنے، بغل میں بلکہ، وہاں پر ایک مکی مسجد ہے، وہاں یہ جو مسجد ہے وہ ان کی فیملی نے ہی تعمیر کروائی ہے، اچھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں جنرل صاحب بھی اس نیک کام میں ان کا بھی ایک رول ہے، جو علاقے کے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کافی پش کیا۔ ان کے علاقے میں ایک مسجد ہوتی تھی، مسجد قریش، وہاں پر ان کی فیملی جایا کرتی تھی، وہ دور تھی، تو پھر ان کے گھر کے قریب وہ مسجد کھولی گئی، اور جو حفظ کا جو ابتدا ہے وہ جو تعلیم، جو دینی تعلیم ہے، اس مسجد سے بھی یہ لیتے رہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ گھر کے سامنے مسجد تھی، تو اس لیے ایک دینی ماحول ویسے بھی تھا، گھریلو بھی دینی ماحول تھا، تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہاں پر ایک صاحب، ہاں، وہ مسجد میں جو جمعے کا خطبہ ہوتا تھا وہ ان کے چچا کراتے تھے، جی، چچا بھی اور والد بھی، اور اگر چچا ایبسنٹ ہوں تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے والد ہوتے تھے۔ ان کے والد کا بہت اچھی شہرت ہے علاقے میں، جی جی، اور فارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے فیور میں ہی آ رہی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، لیکن یہ ہے کہ اوور آل ان کی بڑی اچھی شہرت ہے۔ بلکہ میری آج ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی کہ ان کا ایک دفعہ پتہ چلا تھا جب یہ آئی سی میں گئے تھے، تو پھر جو ہے وہ ہماری میموری سے آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ادروائز ان کی کوئی علاقے میں ہوتا ہے نا اپنے میں پریزنس اس طرح سے کہ ادھر کا لڑکا جرنل ہے، وہ نہیں تھی، نہیں اس گلی میں بھی جائیں تو وہ لگتا نہیں کسی جرنیل کی گلی ہے، یعنی ادھر میرے خیال گاڑی بھی نہیں جاتی، تنگ گلی ہے، تنگ گلی گاڑی جاتی ہے، لیکن جو بالکل ان کے گھر کے سامنے والا ایریا وہاں پہ میرے خیال میں گاڑی آسانی سے نہیں جاتی۔ ہاں، تو اگر زبردستی لے کر جانا چاہے تو جا سکتی، اب جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ نہیں، اب جائے گی، اب جو اچھا، وہ مجھے وہ بندہ بتا رہا تھا، اس نے کہا جی کہ کل سے دوبارہ ہمیں ہمارے علاقے میں پتہ چلا ہے کہ جنرل عاصم ادھر کے ہیں۔ نہیں چیمہ صاحب، وہ وہاں پر میں گیا ہوں، تو وہاں پر جو ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں جو ہماری سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی اب پریزنس جو ہے۔ اچھا، اس نے مجھے یہ بتایا، اس بندے نے، اس نے کہا جی کہ ادھر تو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، لیکن آج میں نے جمعے کے ٹائم دیکھا، آپ بھی میرے خیال اس ٹائم ادھر ہی دندنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ادھر جو ہے نا کوئی معروف اور غیر معروف چہرے ہمیں نظر آئے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ اب آپ بے شک دروازے کھلے بھی رکھو، یہ علاقہ اب ترقی کرے گا اور ادھر کوئی سیکیورٹی کا ایشو بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، وہاں پہ نا وہاں پر ایک کونسلر تھا، راجہ اورنگ زیب غالباً اس کا نام ہے،
میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی ان کی فیملی کے بارے میں, اچھا جب ویسے بھی فیملی کا اگر کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو تو وہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں, اور جب کسی علاقے میں کسی محلے میں اس علاقے یا محلے کا بچہ جب کوئی بڑی پوزیشن لیتا ہے, کوئی بڑا عہدہ سنبھالتا ہے, تو وہ اس علاقے کے لوگوں کی جو خوشی ہے وہ بھی دیدنی ہوتی ہے. تو اس طرح کی سچویشن ملی, وہاں پر تعریفیں کریں. لیکن اہم بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ میری جلن صاحب کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے, ان کے بھتیجے سے بھی بات ہوئی ہے, اور ان کے گھر میں ایک 50 سال سے کام کر رہی ہیں ان کے گھر میں خاتون, غالباً رحمت بی بی ان کا نام ہے, ان سے بھی میری مختصر سی ملاقات ہوئی ہے. میں جب گیا ہوں تو ان کے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا, ان کے بھائی سے میری بات ہوئی تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ فی الحال تو بہت مبارکوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے ان کے بھائی کے, ہاں تو ساری فیملی وہ زیادہ تر وہاں پر ہی ہے. اینی ہاؤ, آج تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے میں فیملی ممبر ہوں. نہیں چیمہ صاحب, نہیں, ناٹ ایٹ آل. مجھے پتا ہے کہ آئی ایم اے کامن سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ آئی ایم جسٹ اے جرنلسٹ. شاید یہ کامن سٹیزن تو آپ نہیں ہیں, آپ میرے خیال اپنی ذات کو پہچانے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو ان کی جو گھر میں خاتون جو کام کرتی تھی اس سے میری جو بات ہوئی. اچھا چیمہ صاحب, یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی شخص کے بارے میں جاننا ہو نا, کسی بھی فیملی کے بارے میں, کہ اس کا رویہ لوگوں کی طرف کیا ہے, آپ کو جو اطلاع ہے نا پہلی اس کی فیملی سے, اس کے گھر کے ملازمین سے پتہ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر خاندان کا ملازمین سے رویہ اچھا نہیں ہے تو ملازمین اچھی باتیں نہیں کرتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ملازم کتنا پرانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیملی کے ساتھ ان کا رکھ رکھاؤ بڑا اچھا ہے. تو ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ رکھتے ہیں. وہ جو خاتون تھی وہ 50 سال, اس خاتون نے بتایا میں 50 سال سے ان کے ساتھ ہوں, اچھا, اس فیملی کے ساتھ. تو آپ اندازہ کر لیں. تو وہ بہت تعریف کر رہی تھیں, اور انہوں نے بتایا رحمت بی بی نے کہ ان کے گھر جو کام کرتی ہیں وہ فیملی ممبر ہی ہیں, تو کہ عاصم جب بھی آتا ہے مجھے گلے لگا کے ملتا ہے, مجھ سے شفقت لیتا ہے, مجھ سے پیار لیتا ہے, اور بڑی یعنی کہ محبت کرتا ہے. تو ظاہر ان کے تو ہاتھوں میں عاصم منیر صاحب پلے بڑے. پھر میری جو ان سے جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے اس آدمی سے, شکیل ہے وہاں پر, ایک چھوٹا سا چائے کا اس کا چائے خانہ ہے اسی علاقے میں, بہت ہی مختصر سا, آپ 5 مرلے سے کم کا ہے, 3-4 مرلے کا وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ چائے لگاتا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ جی جب ہم مذہبی سبق قرآن پڑھنے جاتے تھے تو عاصم منیر بھی وہاں پر ہوتے تھے, اور عاصم منیر یعنی کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آتے تھے. اور میرے ریسٹورنٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 1986 میں جب عاصم منیر چلے گئے تھے فوج میں, آرمی میں چلے گئے, تو وہ میرے ریسٹورنٹ کے اوپر تب بھی آیا کرتے تھے انٹل ہی واز میجر. اور پھر بعد میں ان کی جب ترقی ہوتی گئی تو ان کو سرکاری رہائش گاہ ملتی گئی, تو وہ پھر آنا جانا کم ہوا, لیکن وہ جب بھی ملے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے عزت دی اور رسپیکٹ دی. یہ وہاں پر چائے خانہ کا جو مالک ہے شکیل, اس نے بتایا. تو اوور آل آپ کے پاس اچھی رپورٹ آئی ہے. اچھا, اوور آل اچھی رپورٹ ہے. ابھی میں فردر بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کی جو فیملی کی اسٹرکچر کیا ہے, میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتاتا ہوں. چائے آپ رکھ دیں کہ گر نہ جائے. ٹھیک ہے یا تو پی لیں, کوئی جی میں, ہاں جی میں لیتا ہوں. چیمہ صاحب, عرض یہ ہے کہ ان کی جو فیملی ہے, جو مجھے پتہ چلا کہ یہ 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. جو ان کے سب سے بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے قاسم منیر, وہ سول سروس میں تھے اور گلگت میں سیکٹری رہے ہیں وہ. اچھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ریٹائر. اچھا, منسٹری آف ڈیفینس میں ان کا زیادہ ٹائم گزرا جی, لیکن وہ سیکٹری رہے ہیں گلگت میں. اچھا, گلگت بلتستان میں کسی محکمے کے وہ سیکٹری رہے ہیں, ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں. ان کے جو یہی نہ ہو کہ جب عاصم منیر صاحب تھے گلگت میں تب بھائی بھی ادھر ہی ہو. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا اس بات. لیکن ویسے ان کا جو دوسرا بھائی ہے, یعنی ان کے بارے میں ہمارے جو ایک کامن فرینڈ ہے انہوں نے بتایا تھا جی ہاں کہ ان کی پروموشن کا جو مسئلہ تھا, عاصم منیر جو ہیں اس ٹائم کوئی ایسی پوزیشن کو ہیڈ کر رہے تھے کہ جس میں ایجوکیشن کور بھی آ رہی تھی, تو ان کی پروموشن اس لیے نہیں ہو سکی کہ بھائی جو ہے وہ سینئر پوزیشن پہ ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کو کسی طرح انفلوئنس نہیں کرنا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک, میں اسی طرف آتا ہوں. تو سب سے بڑے ہیں قاسم منیر, وہ سیکٹری رہے ہیں گلگت میں اور وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہیں عاصم منیر جو کہ فوج میں رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہے. جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ ہاشم منیر ہیں, یہ اسکول ٹیچر ہیں. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو کنٹونمنٹس کے سر سید اسکول جو ہے جی ٹیچر ہیں.
بڑے ہمبل ہیں. میری ان سے گفتگو ہوئی اور میں نے جاننا چاہا اس حوالے سے. ذرا ساری سچویشن کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا جو بھی مختصر وقت میں بریف کر سکتے تھے انہوں نے بریف کیا. تینوں بھائیوں کے حوالے سے اس علاقے میں ٹھیک رپورٹ ہے, کوئی مجھے ایسی کوئی ایڈورس رپورٹ نہیں آئی. علاقے کے میں سابقہ کونسلر سے بھی ملا ہوں, گلی کے دکان والوں سے بھی ملا ہوں, پڑوسیوں سے بھی ملا ہوں. انہوں نے کہا کبھی ان کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی کسی سے اونچی آواز میں نہیں بات ہوئی کہ وہ جرنیل بھی تھا بھائی, تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اسی تے جرنیل دے بھرا ہے ساڈا تے اسی انج کر دیں. وہ یہ باتیں نہیں ہوئیں, مجھے کم از کم کسی نے یہ رپورٹ نہیں کی. اور ان کے پھر بھتیجے ہیں, ایک سید حسنین, وہ سید حسنین شاہ 28 ایئرز اولڈ ہیں, بزنس پڑھا ہوا ہے, کوئی بزنس کر رہے ہیں. تو وہاں پہ میری ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بھی بتایا, انہوں نے ایک امپارٹنٹ انفارمیشن دی. انہوں نے کہا جی میرے جو چچا ہیں عاصم منیر, وہ مذہبی ہیں لیکن انہیں جو فزیکل فٹنس کا بڑا وہ کیئر کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کون سا کھیل پسند ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کھیل کا تو نہیں زیادہ وہ شوق رکھتے, البتہ وہ رننگ ضرور کرتے ہیں, اینڈ ہی کیپس ہمسیلف فٹ. اور وہ کسی زمانے میں جم بھی جاتے رہے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کھیل کا پتہ چلے تو میں بھی وہ کھیل کھیلوں؟ نہیں, میں تو جاننا چاہ رہا تھا کہ کرکٹ پسند ہے یا فٹ بال پسند ہے. فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور کرکٹ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑی پاپولر ہے, اور کرکٹ کا ایک سٹار تو عمران وہ خان جو ہے میری طرح رنر نکلے. تو وہ آپ کی طرح رنر نکلے. تو چیمہ صاحب یہ ہے, 3 یہ بھائی ہیں اور 3 ان کی بہنیں ہیں. ان کی جو ایک بہن ہے, ان کے ہسبینڈ ایئر فورس میں ہوتے تھے, وہ شہید ہو گئے تھے. تو ان بہنوں کا یہ بڑا خیال رکھتے ہیں. ان کی جو والدہ ہیں وہ حیات ہیں, اور وہ جو ہیں ان کی والدہ وہ زیادہ تر ان کے ساتھ رہتی ہیں. اپنی والدہ اس بیٹی کے گھر جدھر وہ ویڈو ہو چکی ہے. جی جی, تو زیادہ تر وہ ان کے پاس رہتی ہیں, جنرل عاصم منیر کے پاس. یہ اوورال ان کا بیک گراؤنڈ ہے, مذہبی آدمی ہیں, ڈسپلن کے بڑے پابند ہیں اور میرٹ کے بڑے پابند ہیں. جو آپ نے بھائی والی بات بتائی نا, تو مجھے وہاں پر ایک آدمی نے بتایا کہ جی ہم کسی نے, اس نے اپنا مثال دی. اس نے کہا جی ہمیں کوئی کام تھا جو کام بھی ٹھیک نہیں تھا, تو ہم نے سفارش کروائی کہ یہ کام شاید ہو جائے. کام ٹھیک تھا یا نہیں تھا ایک الگ بات. تو جنرل صاحب نے کہا جی میں میرٹ پہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, میرٹ کے علاوہ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو وہ اس پہ اسٹرکٹ ایڈہرنس کرتے ہیں. اپنا جو بھائی ہے ان کا, ان کو انہوں نے آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی پروموشن نہیں ملی اس وجہ سے کہ ان کی پوزیشن تھی. تو یہ ان کا اوورال بیک گراؤنڈ ہے. پھر اہم بات یہ ہے کہ مذہب سے لگاؤ ہے ان کا, لیکن انتہا پسند نہیں ہے. اچھا, پروگریسو سوچ کے مالک ہیں, پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. کتابیں پڑھنے کے والے سے سنا ہے کہ, اور یہ یعنی کہ صرف مولویوں کی کتابیں ہی نہیں پڑھتے, وہ جو رائٹرز ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب, ان کا ایک اور پہلو بھی پتہ چلا کہ ان کو سعودی عرب میں جب یہ کرنل تھے تو سعودی عرب میں یہ اٹیچی, ملٹری اٹیچی جو ہے نا, وہاں پہ تعینات ہوئے تھے سعودی ایمبیسی میں. وہاں پر یہ سعودی عرب میں تھے. تو وہاں پر انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا نا, وہ بھول رہا ہے ان کو. تو پھر انہوں نے سعودی عرب میں رہ کے قرآن حفظ کیا. اچھا, اور ہوتا یہ تھا کہ ہر سال یہ چھٹی پہ آیا کرتے تھے, چھٹی ملتی ہے آفسرز کو. تو 3 سال مسلسل جو ان کو آفیشیل چھٹی ملتی تھی, وہ 3 سال مسلسل اپنے گھر پہ نہیں آئے. اچھا, قرآن حفظ کرتے رہے. وہاں پر جب چھٹی ہوتی تھی تو یہ قرآن حفظ کرتے تھے. تو کہا, یہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ مذہب کی اہمیت, مذہب کو جانتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ قانون اور آئین کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں. ڈسپلن میں رہتے ہیں اور ڈسپلن ہی ان کو پسند ہے. اور اہم بات چیمہ صاحب یہ ہے کہ جو یہ سارا جو کرائسس ہوا, اس کرائسس میں جن 2-3 بندوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہیں رہنا چاہیے, ان میں ون آف دیم واز جنرل عاصم منیر, ہو واز ہیونگ دی آرگیومنٹ کہ ہمیں اس سارے معاملے سے دور رہنا چاہیے, اور ہمیں ایز این انسٹیٹیوشن, فوج ایز این انسٹیٹیوشن اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تاکہ ہم سیاست میں نہ آئیں. ایٹ دی سیم ٹائم ایک اور بات بھی ہے, ایک کسی نے, شجاع نواز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے
اس میں کچھ ان کے والے سے بات کی گئی کہ بڑے اسٹرکٹ ہیں, اور جب یہ ISI میں تھے تو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا تو انہوں نے, شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ مجھے جنرل فیض حمید نے جو کہ DGC تھے اس وقت, انہوں نے فارغ کیا تھا. اینڈ جو اس وقت کے جو صدر تھے عارف الوی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں اچھا, بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے تو خیر وضاحت دی ہے. اب یہ ہے کہ وہ بات, اب شجاع نواز صاحب بڑے اتھارٹی ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ٹھیک ہو, بعض اوقات کو غلط بھی ہو جاتی ہے. کوئی یعنی کہ ایک ہماری انفارمیشن میں پرابلم آ جاتا ہے, نہیں جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کو غلط بھی آ جاتی ہے. اینی وے, لیکن جو ایک جسٹ فار دی سیک آف کلیریفیکیشن کہ جنرل عاصم اس ٹائم DGI سے ہی نہیں تھے. اچھا, ہاں, جب یہ واقعہ ہوا اس ٹائم وہ DGI سے نہیں تھے, یعنی یہ اکتوبر 2019 کا غالباً ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, نہیں اکتوبر یعنی 2018 نواز شریف حکومت جا چکی تھی. ہاں, یعنی کہ کوئی اسی طرح کا میرے خیال شاید کوئی 2018 کی بات ہے, مجھے اب ایگزیکٹ نہیں, میرے خیال 2018 کی, کیونکہ یہ 2018 میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے DG سپٹمبر میں ان کی ہوئی ہے, پروموشن ہوئی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب اس سے پہلے فارغ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, یعنی جب جنرل فیض جو ہیں وہ DGC تھے, اور جو نوید مختار ہیں وہ DGI سے ہی تھے, جو کہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے. یہ جنرل فیض ہی سارے کام کر رہے ہوتے, اور جو انہوں نے شوکت صدیقی صاحب نے بھی, اچھا میری شوکت صدیقی صاحب سے بات بھی ہوئی. شوکت صدیقی صاحب نے کہا کہ جب یہ کتاب آئی تھی نا شجاع نواز صاحب کی, تو اس ٹائم بھی یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا. یعنی اس ٹائم تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہے, یعنی کہ انہوں نے کبھی آرمی چیف بننا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم بھی وضاحت کی تھی کہ یہ عاصم منیر صاحب کا اس سے رول نہیں ہے, یعنی یہ جنرل فیض نے کیا تھا. بائی دا وے, جو شوکت صدیقی صاحب ہیں وہ عاصم منیر صاحب کے والد کے اسٹوڈنٹ ہیں. اوکے, سرور منیر صاحب. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. وہ جو آپ FG ٹیکنیکل کالج کی بات کر رہے ہیں نا, جدھر ان کے والد جو ہیں وہ پرنسپل تھے, ادھر یہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں طلعت حسین صاحب, یہ بھی ادھر ہی پڑھے. جی بالکل ادھر پڑھے. اور یہ جو دوسرے فواد حسن فواد جو پرائم منسٹر کے نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے, وہ بھی. اور کہتے ہیں کوکب فرشوری صاحب جو ہیں وہ بھی ادھر سے, کاش شاہی ہم بھی ادھر سے پڑھے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن یار ہمیں تو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. تو خیر اینی وے, اچھا یعنی واپس اس پہ بات پہ آتے ہیں. تو خیر شوکت صدیقی صاحب نے اس چیز کو انہوں نے تردید کی ہے. ایک جو مجھے کسی اور بندے سے پتہ چلا وہ یہ تھا کہ جب یہ خود DG بنے ہیں, DGI سے بنے ہیں عاصم صاحب, عاصم منیر صاحب, تو انہوں نے کسی کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا جی کہ اگر آپ کا کوئی معاملہ ابھی عدالت میں چلتا ہے, ہم کوئی اس میں مداخلت نہیں کریں گے. اچھا, اچھا, یعنی کہ آپ جو ہے, آپ اپنا کیس جو ہے اگر آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں, ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اچھا چیمہ صاحب, میں نا اس والے سے ایک واقعہ مجھے پتہ ہے, اور وہ واقعہ یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے. بلکہ بعد میں یہ جب قاضی فائزی صاحب والا معاملہ ہوا تھا نا, جو ریفرنس کر رہا تھا, تو اس میں بھی یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں, انہوں نے یہ اس کے اگینسٹ تھے. اچھا, ہاں, کہ بھئی وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام نہیں بنتا, اگر کرنا ہے تو گورنمنٹ کرے, ہم اس میں نہیں بنتے. گو کہ اس میں ایک ڈائریکٹ کنفلکٹ ویسے بھی جنرل فیض کا بھی آ رہا تھا, کیونکہ ان کے بارے میں ججمنٹ آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ISI ایکٹیو تھی, یہ دیٹ آئی نہیں ISI ایکٹیو تھی. لیکن آپ یہ دیکھ لینا کہ جب جنرل فیض تھے اور DG ISI جو ہیں وہ نوید مختار تھے, تو نوید مختار جو ہیں, یعنی کہ وہ تو کوئی ایسا ان کا نہیں تھا, اتنا کوئی رول نہیں تھا, یعنی کہ زیادہ وہ جنرل فیض کر رہے تھے. مجھے آپ کی بات کی اس لیے بھی تصدیق مجھے ویسے اس چیز کا اب ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا کہ جب ریفرنس فائل ہوا تھا اس ٹائم تک عاصم منیر DG تھے یا ان کو ہٹا دیا گیا. اچھا, میں آپ کی بات کی تصدیق اس طرح سے کرتا ہوں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 2018 میں, اپنی مدت اس نے پوری کی تھی, اس وقت انٹرم گورنمنٹ بنی تھی, اور انٹرم گورنمنٹ میں وزیر داخلہ تھے اعظم خان. تو اعظم خان صاحب سے اتفاق سے میرا بڑا اچھا ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہو از کالنگ دا شاٹس ان دا گورنمنٹ, تو انہوں نے میری طرف دیکھا, انہوں نے کہا جنرل فیض. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ DGI سے ملاقات ہوئی, کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا ہو از کالنگ دا شاٹس ان دا گورنمنٹ, انہوں نے کہا جنرل فیض. تو میں نے کہا ان سے ملاقات ہوئی, کہتے ہیں ہاں یہاں پر آئے تھے وہ میٹنگ میں, اور ہی واز جسے کہتے ہیں اسرٹ کرنے والے. تو یہ بات مجھے اعظم خان صاحب نے بتائی تھی کہ
بینگ ڈی جی سی جنرل فیض صاحب بڑے یہ ان کی نیگیٹو بات سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ نیگیٹو بھی ہے، اور اگر پروفیشنل دیکھیں کہ اسرٹیو ہونا چاہیے تو وہ بھی ہے اگر یہ دیکھا جائے تو. اینی ہاؤ کمنگ بیک، جو واقعہ سنانا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں وہ واقعہ ہے لاپتہ افراد کمیشن کے موجودہ سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت نیب کے بھی چیئرمین تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، طیبہ گل نے ایک ویڈیو دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جو ہراسگی ہے اس کا ثبوت کے طور پہ وہ ویڈیو آئی تھی. جب وہ ویڈیو آئی تھی تو وہ ویڈیو عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس پہلے گئی تھی، کیونکہ پرائم منسٹر پورٹل میں شکایت ہوئی تھی. اور پھر وہ نیوز ون یہاں پر ایک ادارہ ہے، وہاں پر نیوز ون میں وہ طاہر خان جو ہیں جن ان کے مالک ہیں، جی ان کے مالک طاہر خان ہیں، اور بیرسٹر احتشام نے اس خاتون کا انٹرویو کرنا تھا. پھر یہ طارق صاحب ہیں، حافظ طارق صاحب، انہوں نے وہ سٹوری وغیرہ دینی تھی. حافظ طارق صاحب نے وہ دی سٹوری، اور بیرسٹر احتشام نے ایکچولی وہ ارینج کیا تھا جو مجھے پتہ چلا، اور حافظ طارق صاحب نے اس سٹوری کو بریک کیا. ان کے پاس بھی کوئی معلومات تھی، پہلے انہوں نے بریک کیا. اینی ہاؤ، تو جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ جو اس وقت چیئرمین نیب کو فارغ کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہوا، کیونکہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے غالباً آصف غفور تھے، ان کو اس بات کا علم تھا اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو میری اطلاعات کے مطابق، اگر یہ غلط ہیں تو ہمیں کوئی تصحیح بالکل کر سکتا ہے اور ہم اس کا موقف دیں گے یہاں پہ، کہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا آئی ایس آئی چیف سے. جنرل عاصم منیر تھے ادھر، میرا نہیں خیال، میری سن لیجئے، جنرل عاصم منیر نے ان سے رابطہ، ان کا جواب نہیں دیا. نہیں، میرا خیال ہے کہ جنرل فیض تھے اس ٹائم. میری سن لیجئے، تو میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا، اور جنرل عاصم منیر نے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ان کا. عاصم منیر ڈیڈنٹ ٹیک ہز کال اور واٹ ایور. تو اس وقت تک جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کور کمانڈر لگے ہوئے تھے. اچھا. پھر جاوید اقبال صاحب نے کور کمانڈر، وہ پروموشن کر کے چلے گئے تھے نا، ڈی جی سی سے لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے تھے. تو پھر جو جاوید اقبال صاحب لگے ہوئے تھے ایڈجوٹنٹ جنرل. ٹھیک ہے، تو جاوید اقبال صاحب نے پھر جنرل فیض حمید صاحب سے رابطہ کیا، کیونکہ ان کا آپس میں ایک تعلق تھا. تو جب فیض حمید صاحب سے رابطہ کیا گیا تو آرمی چیف کو بتایا گیا کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ ہمیں سیفٹی نہیں دے رہے. تو پھر ان کی جو سیفٹی کو انشور کیا گیا وہ فیض حمید صاحب کی طرف سے کیا گیا. لیکن اس میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں جنرل باجوہ ہیں ان کی ہدایت تھی کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو کہا تھا. اور ایٹ دیٹ ٹائم جو وہ انٹرویو یہاں پر رکا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاتون ہم سے بھی ملنے آئی تھیں، تو وہ انٹرویو ہم بھی ہمارے یہاں پہ بھی ریکارڈ ہوا تھا، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وہ جیو پہ ایئر نہیں ہو سکا تھا. اور ظاہر ہے جب اس طرح کی انوائرمنٹس ہوتے ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے. یہ تو جو ہم ابھی تک میں جو سمجھ پایا ہوں ان کا، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اجداد کا تعلق ہندوستان سے ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو جنرل باجوہ کی قربت کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے ان کے ایک کلیگ نے بھی بتایا کچھ دن پہلے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کے کلیگ نے جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو تھنکنگ ہے کہ پیس ود دا نیبرنگ کنٹریز، پرٹیکولرلی پیس ود انڈیا، تو وہ اس کو انشور کریں گے. جنرل باجوہ نے تو اپنے 4-5 لوگوں کا ریکمینڈ کر دیا نا، انہوں نے کوئی ایک بندے کا تو نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک جو نظریاتی جسے کہتے ہیں ہم آہنگی، تو وی ہوپ کہ چونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے جالندھر سے، اور یہ اس کو کنٹینیو کریں گے جنرل باجوہ کی لیگیسی جو ہے. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جو ملک کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کے تدارک کے لیے اور افغانستان کے ساتھ جو ایشوز ریزالو کرنے کے لیے بھی ان کا رول بڑا اہم ہوگا ان ٹرمز آف سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز. کیونکہ مجھے جو بتایا گیا ہے کہ جب اس طرح کی افغانستان کے حوالے سے یا امن کی کوئی بات ہوتی تھی تو یہ انشور کرتے تھے کہ لاز رولز کو دیکھا جائے اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر کسی قسم کا واقعہ کوئی رونما نہ ہو. تو اجازت لیں پھر؟ جی بالکل.
تو ناظرین ہمیں اجازت دیں، آپ نے اعزاز سید کی باتیں سنی. ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں ان میں ہمیں تمام خوبیوں کا ہی پتہ چلا ہے، اور وہ سوم و صلات کے پابند ہیں، خاندان بھی بہت اچھا ہے، خود بھی بہت شریف آدمی ہیں، بڑے قابل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے. باقی یہ ہے کہ جو ان کی آج تک کی زندگی ہے اور اس سے آگے جو تین سال ہیں، وہ جو 3 سال میں کریں گے ہمارے لیے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. یہ جو پس منظر ہے یا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ جاننے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ پیشین گوئی کر سکیں، توقعات رکھ سکیں. اور ایک بات عمر میں ایڈ کروں گا کہ جب بھی کوئی بھی عہدیدار عہدہ سنبھالتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. جو جنہوں نے کو کرٹیسائز بھی کرنا ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ماحول میں جنرل صاحب آئے ہیں جس میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی جب یہ 3 سال کی مدت پوری کریں گے تو یہ اچھے نام کے ساتھ جائیں، اس نام کے ساتھ کہ انہوں نے فوج کو اپنے کام تک محدود رکھا، اور جو فوج نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے اور باقی جو امور ہیں، یہ جو انتظامی امور میں بھی مداخلت ہے اور ایشوز میں بھی، اس سے ہٹائیں گے تاکہ فوج کی بھی عزت ہوگی، تمام قوم فوج کا ساتھ دے گی اور ان کی بھی عزت ہوگی. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا، باقی پروگرام دیکھا کریں اور آگے لوگوں کو بھی شیئر کیا کریں. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، اگر ہماری ڈیوٹی ہے آپ تک انفارمیشن لانا، تو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے یہ انفارمیشن مزید لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ سبسکرپشن بھی بڑھے. پہلے بھی بڑھ رہی ہے، ہمیں روزانہ آپ کو یہ کہنا مناسب نہیں لگتا. آپ خود عقل مند ہیں، آپ کو خود کرنا چاہیے اور آپ کر بھی رہے ہیں. یعنی اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو ہماری دن بدن ایک ہمارے فالوورز میں، ہمارے جو ویورز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.